سے اہم رول ادا کرتے ہیں، اور وہ ابتدائی بات افتتاحی کلمات میں ہمارے بھائی محترم پرنسپل ضیاء الرحمن انصاری صاحب نے کر لی ہے۔ میں صرف یاد دلاتا چلوں کہ مشاعرے جتنے قدیم ہیں اتنی ہی تمثیلی مشاعرے بھی کی روایت بھی اتنی ہی قدیم ہے اور چلی آ رہی ہے۔ پروفیسر شہپر رسول نے کہیں پر لکھا ہے، ایک مشاعرے میں شرکت کے بعد ان کے کلمات ایسے ہی قدر چاہتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے یاد آیا، میں نے کہیں پڑھا کہ تمثیلی مشاعرے جیسے مشاعرے اردو کی ایک خاص روایت ہے، اردو کی ترویج و اشاعت میں سب سے اہم رول ادا کرتے ہیں، اور وہ ابتدائی بات افتتاحی کلمات میں قدیم ہیں اتنی ہی تمثیلی مشاعرے بھی یہ اردو کی ترویج و اشاعت میں اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر اردو ہماری اگلی نسلوں میں محفوظ نہیں رہے گی تو پھر ہم کس سے شکایت کریں گے، کس کے پاس جا کر کہیں گے کہ ہماری زبان جو ہے وہ بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور الحمدللہ اگر ہمارا ادارہ تمثیلی مشاعرے کے ذریعے سامعین کو، محبان اردو کو اردو سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ہم سے منسلک ان تمام لوگوں کا، محبان اردو کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری پذیرائی کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ صبح سے ہم یہاں پر موجود ہیں آج، کیونکہ یہ بھیونڈی کا دن تھا، اردو کتاب میلہ ممبئی میں۔ تو مجھ کو میرے اہلیہ کا فون آیا شام کے وقت میں، کیونکہ معمول کے مطابق صبح 6:30 پونے 7 بجے گھر سے نکلا۔ اب اس وقت سے میں فریش ہو کر جو نکلا ہوں تو ابھی تک میں نے منہ نہیں دھویا ہے۔ ہاں نہیں، فریش نہیں۔ تو مجھ کو فون کر کے انہوں نے پوچھا، دریافت کیا، بھائی اتنی صبح سے نکلے تھے اور ایک پروگرام کی صدارت کر رہے ہو تو تمہارے چہرے پر تازگی ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے چہرے پر تازگی رہے نہ رہے، لیکن اردو زبان کے چہرے پر تازگی قائم رہنا چاہیے، باقی رہنا چاہیے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ہم نشیں جو بھیونڈی کا ہی نہیں بلکہ اس پورے علاقے کا ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسی انجمن ہے جو نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ہم کو یہ دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے اردو کی ترویج و اشاعت کی کوششوں میں، ہمارا جو مستقبل ہے اردو کی بقا کی جدوجہد میں، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ یقیناً محفوظ ہے، اچھے ہاتھوں میں ہے، اور ذمہ دار لوگوں کے سپرد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے بہت ساری امیدیں ہم کو ایسے نوجوانوں سے وابستہ ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کبھی ماضی میں غزل سرائی کا مقابلہ کروایا، کبھی بیت بازی کروائی، کبھی تقریر مقابلہ کروایا، اور اب یہ تمثیلی مشاعرے پر یہاں پر اردو کتاب میلہ میں جو تمثیلی مشاعرہ انہوں نے کروایا، آج میں ان سے کہوں گا کہ تمثیلی مشاعرہ ہمارے لیے رہنے دیں، ہم اس سلسلے کو یہیں پر موقوف کریں، اور اگلی مرتبہ پھر کوئی نئی منزل چنیں، نیا پروگرام چن لیں، منتخب کر لیں۔ تو یہ جو ان کا سلسلہ ہے، میں اس کے لیے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، نیک خواہشات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کام اپنے ذمے لیا ہے وہ اساتذہ کے لیے خصوصاً انہوں نے تربیت کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کی ہے، اساتذہ کے لیے، کیونکہ طلبہ کے لیے ان کے کم پروگرام ہوئے ہوں گے، لیکن زیادہ تر ان کے جو پروگرام ہوئے ہیں ہم نشیں والوں کے، وہ اساتذہ کی تربیت کے لیے ہوئے ہیں، اور اساتذہ کی تربیت بے حد ضروری ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم
मुस्तकबिल की हमारी नस्लों को इनके सुपुर्द करते हैं कि ये लोग जो है अगर अच्छा काम करेंगे तो इंशाअल्लाह जो हमारी नस्लों की तरबियत है वो जिम्मेदारी के साथ में होगी। हम अगर उर्दू को जिंदा देखना चाहते हैं तो सबसे पहले असातिज़ा को इस सिलसिले में जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। जो काम हम समझते हैं वो बहुत अहम है, इसको हम आम तौर पर असातिज़ा उतनी अहमियत देना नहीं चाहते हैं, नहीं देते हैं कि हम उर्दू पर वो मेहनत नहीं कर पाते हैं, उर्दू का ज़ौक़ और शौक़ नहीं पैदा कर पाते हैं। मैंने महसूस किया है बहुत सारे प्रोग्रामों में, मुंबई उरूसुल बिलाद है, अदबी सरगर्मियों का एक बड़ा मरकज़ है, लेकिन हमारा शहर भिवंडी जहाँ से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ से हम आए हैं, तो भिवंडी में भी वो सरगर्मी है। और मैं मुंबई में सुनता हूँ इसकी तारीफ, हर कोई कहता है कि आपका ताल्लुक़ तो भिवंडी से है, और भिवंडी में तो उर्दू को ज़िंदा रखा गया है, उर्दू के लिए जो कोशिशें की जाती हैं हम खुद उसकी तरफ देखते हैं, ये मुंबई वालों का भी कहना है। और आज मैं मुंबई में खड़े होकर पूरे एहसास के साथ में ये बात कहता हूँ कि यकीनी तौर पर भिवंडी अपना काम कर रहा है, या उर्दू के लिए जो छोटे छोटे जजीरे हैं, मुंबई है, भिवंडी है, मालेगांव है, सोलापुर है, और ऐसे बहुत सारे शहर महाराष्ट्र के उर्दू की तरमीम व इशाअत में बहुत अहम किरदार अपना अदा कर रहे हैं। और जो उर्दू किताब मेले मुनक़िद हुए इन शहरों में माजी में, उनकी कामयाबी ये दिखाती है कि यहाँ पर उर्दू बोलने वाले ही नहीं, उर्दू लिखने पढ़ने वाले ही नहीं, बल्कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले सही लोग मौजूद हैं। तो ये तो बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा, क्योंकि ये असातिज़ा का तमसीली मुशायरा था, तो असातिज़ा को कहीं पर बढ़ चढ़ कर उर्दू की तरमीम व इशाअत के लिए आगे बढ़कर आना ज़रूरी है। मुस्तक़बिल में हम ये चाहेंगे कि जो असातिज़ा हैं वो उर्दू की ऐसी तकरीबात में, उर्दू के प्रोग्रामों में शिरकत करें पूरे हौसले के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और फिर अपने तलबा को ज़्यादा सिखाने के काबिल बन सकें। मैं इन तमाम बाज़ौक़ असातिज़ा को जिन्होंने आज इन शोरा की तमसील पेश की, कई तमसीलें ऐसी हुई हैं यहाँ पर कि जो वाकई बहुत काबिल तारीफ़ थी, और ये बग़ैर ज़ौक़ के मुमकिन नहीं है। अगर कोई उस्ताद ये ज़ौक़ रखता है तभी वो चीज़ पेश कर पाता है। मैंने जैसे कहा कि प्रोफेसर शैफर रसूल ने कहीं वो जो बात कही कि वो अंदर कभी वो रूह में हमारे वो असल शायर महसूस होता हुआ दिखाई देने लगता है जब तमसील पेश करते हुए, वो तजर्बा